कार्ल स्मिथ को जब एडिटर ने अपने कमरे में तलब करके वो फैक्स दिखाई जो उन्हें अभी मौसूल हुई थी, तो कार्ल स्मिथ ने ऐसे जबरदस्त रिएक्शन का मुजाहिरा किया कि खुद उसे भी दिल ही दिल में खुद को अपनी शानदार अदाकारी पर दाद देना पड़ी। ओ माय गॉड, किसी ने मजाक किया है। कार्ल स्मिथ ने अपने चेहरे को इंतहाई संजीदा बनाते हुए कहा, उसको होटल फोन करो। उसने कार्ल स्मिथ से कहा, जिसने एडिटर ही की मेज पर रखे फोन से पाकिस्तान में कोयटा का नंबर मिलाया और होटल वालों से लीजा से मुताल्लिक मालूमात दरियाफ्त किए। वहां से खबर मिली कि वो 2 दिन पहले इस्लामाबाद गई थी, जहां उसके ठिकाने का इल्म नहीं। कार्ल स्मिथ ने फोन रख दिया। तुम्हारा आखिरी राब्ता कब हुआ? एडिटर ने, जिसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, दरियाफ्त किया। 2 रोज पहले। उसने बताया था इस्लामाबाद जा रही है पीरजादा का इंटरव्यू करने। कार्ल स्मिथ ने कहा, कौन है ये पीरजादा? एडिटर शायद उसे नहीं जानता था। मुश्तबा दहशतगर्द है, बड़ी हैसियत का मालिक। लीजा मार्टिन ने बड़ा स्कोप मारने के लिए उससे इंटरव्यू का प्रोग्राम बनाया था। कार्ल स्मिथ ने उसे बताया, कहीं उसी ने तो। एडिटर ने अपनी बात नामुकम्मल छोड़ दी। मेरे ख्याल से जनाब, हमें कोई राय अभी कायम नहीं करनी चाहिए। ऐन मुमकिन है ये सब भयानक मजाक हो, लेकिन ये तहरीर तो लीजा ही की है। उसने आखिरी बात बड़बड़ाने के अंदाज में कही थी। ओ खुदावंद, क्या करें? एडिटर के तो हाथ पांव फूलने लगे थे। मेरे ख्याल में देर नहीं करनी चाहिए, फौरन FBI को खबर करें। कार्ल स्मिथ ने मशवरा दिया। FBI को? एडिटर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। यस सर, अगर ये बात सच्ची है तो ये खुली खुली दहशतगर्दी है जिसकी लपेट में सारा अमेरिका आया हुआ है। हमें इसकी खबर मुतल्लिका एजेंसी को ही देनी चाहिए। कार्ल स्मिथ ने अपनी राय का इजहार किया। ओके, फौरन कर दो। एडिटर बदस्तूर घबराहट का शिकार था। कार्ल स्मिथ ने उसे करीब धरे जग से पानी का गिलास भर कर दिया और मुतमईन रहने की तलकीन करके FBI का नंबर मिलाने लगा। FBI क्राइसिस मैनेजमेंट सेक्शन की हंगामी मीटिंग जारी थी। उन्होंने पायनियर के एडिटर से दरखास्त की थी कि कम से कम उस वक्त तक इस खबर को खुफिया रखा जाए जब तक कि उन्हें पाकिस्तान में मौजूद अपने डेस्क की तरफ से मुकम्मल इत्तलात न मिल जाएं। और अब मुकम्मल इत्तलात और तफसीलात उनके सामने मौजूद थीं। मार्शल ऑस्टिन उन्हें पीरजादा से मुताल्लिक ब्रीफिंग दे रहा था। एक बड़ी टीवी स्क्रीन पर पीरजादा की मुख्तलिफ तस्वीर, जिनमें ज्यादातर उसके क़याम अमरीका और कनाडा के दौरान बनाई गई थीं, उनके सामने चल रही थीं। जिसके बाद उसका मुकम्मल डाटा सामने आया, जिसमें उसकी दीनी तालीमात, नजरियात और माजी में खुसूसन क़याम अमरीका के दौरान उसकी मुश्तबा कार्रवाइयों की तफसील और उनका अहवाल उसके अमरीका बदर होने तक मौजूद था। इंटरेस्टिंग। ब्रीफिंग के खात्मे पर सेक्शन इंचार्ज मार्शल क्लार्सन ने सिर्फ एक लफ्ज कहकर अपना तबसरा मुकम्मल कर दिया। मुझे पक्का यकीन है कि इस अगवा में पीरजादा मुलव्विस है। मार्शल ऑस्टिन ने अपनी राय का इजहार किया। अभी कोई बात हतमी कैसे कही जा सकती है? क्लार्सन ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखकर पूछा। तमाम शवाहिद आपके सामने धरे हैं मिस्टर क्लार्सन। ऑस्टिन को शायद इस बात पर गुस्सा आ गया था कि उसकी राय को क्लार्सन ने अहमियत नहीं दी। मिस्टर क्लार्सन, मैं गुज़श्ता 5 साल से इस शख्स की कारगुजारियां देख रहा हूँ। इसके एक एक पल की खबर मुझे है। अच्छा, तो फिर यह हादसा पेश ही नहीं आना चाहिए था? क्लार्सन ने तंज किया। हाँ, ऐसा कहना आसान है, लेकिन कहने और करने के फर्क को आप बखूबी समझते हैं। ऑस्टिन ने संभल कर जवाब दिया। वो अपना गुस्सा छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। ऑफ कोर्स, क्लार्सन उसके जज्बात जान गया था। पाकिस्तान में मौजूद उनके डेस्क ने ये बात तो तस्लीम कर ली थी कि पीरजादा के मुजाहिदीन और तालिबान से करीबी ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन इस बात पर शक जाहिर किया जा रहा था कि पीरजादा खुद इस अगवा में मुलव्विस रहा हो। वो समझते थे कि ऐसे हालात में कोई भी इस सूरत हाल से फायदा उठा सकता है, लेकिन मार्शल ऑस्टिन अपनी बात पर कायम था। रात देर गए तक वो पाकिस्तान में अपने डेस्क से राब्ता रखने के बाद बोझल आंखों के साथ मीटिंग बर्खास्त कर रहे थे। इस दौरान पाकिस्तान में उन्होंने पीरजादा की नक्लो हरकत की मुकम्मल निगरानी शुरू कर दी थी और उसके फोन बग करने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। 11 सितंबर के बाद पैदा होने वाली खुसूसी हालात और पाकिस्तान की तरफ से FBI को हासिल ताउन की वजह से उन्हें माजी के मुकाबले में नाकाबिल यकीन हद तक सहूलियात मुयस्सर थीं और अब वो पाकिस्तान में भी बिल्कुल अमरीका की तरह ऑपरेट कर सकते थे। वो मारा। शक्ति ने अचानक फोन रखने के बाद जब खुशी से बेकाबू होकर ऊंची आवाज में नारा लगाया तो उसके मातहत चौंके बगैर न रह सके। सर? सोनाली ने उसकी तरफ इस्तेफामिया नजरों से देखा। डन, शक्ति ने उसी लहजे में कहा। वेल डन सर। सोनाली ने अपने डायरेक्टर ऑपरेशन को मुबारकबाद पेश की। अब देखता हूं मैं इनको, कितने दांत हैं इनके और कितने तेज। शक्ति ने एहसास तफाखुर से गर्दन फैलाई। कमाल हो गया सर, अब तो सारे पत्ते आपके हाथ में आ गए हैं। सोनाली ने अपने अफसर की शान में कसीदा पढ़ा। हाँ, अब मैं मर्जी के पत्ते खेलूंगा। शक्ति की रौनत बढ़ने लगी। और आखिर में तुरुप चाल भी आप ही चलेंगे सर। सोनाली ने उसके गुब्बारे में मजीद हवा भर दी। ऑब्वियसली। शक्ति ने उसको खा जाने वाली नजरों से देखा। थोड़ी देर बाद रॉ के सीनियर अफसरान की अहम मीटिंग चल रही थी।
انہوں نے موساد کی مدد سے اپنی دانست میں زبردست کارنامہ انجام دیا تھا۔ مسٹر شکتی، پروفیشنل لائف میں ایسا موقع کبھی کبھی قسمت سے ہی ملتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ ڈی جی نے تحسین آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ دیکھتے جائیں سر، میں انہیں تگنی کا ناچ نچا دوں گا، بڑے ہیرو بنے پھرتے ہیں۔ کسی بھی جیو پولیٹیکل سچویشن سے فائدہ اٹھانا کوئی بڑی بات نہیں سر، لیکن اپنے لیے موقع پیدا کرنے کا اور ہی مزہ ہے۔ شکتی خود کو ہوا میں اڑتے محسوس کر رہا تھا۔ او یس، ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل نے حامی بھری۔ اب انہیں ہماری وکٹ پر کھیلنا ہوگا، ہماری مرضی کے مطابق۔ شکتی نے اپنی دانست میں بڑے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ آپ کچھ نہیں بول رہے مسٹر ناتھ؟ ڈی جی نے پاکستان ڈیسک کے انچارج کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ناتھ نے ایک لمحہ توقف کیا اور خود کو تیار کرنے کے بعد گویا ہوا۔ اسے اس بات کا پہلے سے اندازہ تھا کہ شکتی اس کی بات کا برا ضرور منائے گا۔ ویل ڈن سر، بٹ رہنے دیجئے مسٹر ناتھ، ایک تو آپ کے اف اور بٹ مجھے بہت پریشان کرتے ہیں۔ شکتی نے اچانک ہی اس کی بات کاٹ دی تو ڈی جی نے عجیب سی نظروں سے شکتی کی طرف دیکھا، پھر ناتھ سے گویا ہوا۔ کیری آن مسٹر ناتھ۔ سر، میرا چونکہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے، اسی لیے میں اپنے دوست مسٹر شکتی سے یہی بنتی کروں گا کہ پلیز اپنے دشمن کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی حماقت نہ کریں۔ بالآخر اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، لیکن میں نے انہیں کبھی اوور ایسٹیمیٹ بھی نہیں کیا مسٹر ناتھ، شکتی نے قدرے تلخی سے کہا۔ ہاں شکتی، ناتھ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جانتے ہو کملیش کا بیک ڈراپ کتنا مضبوط تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے پکڑ لیا تھا۔ وہ تو دیوی ماں نے کرپا کی کہ لڑکا ڈپلومیٹ کور میں تھا، ورنہ شاید۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر شکتی کی طرف دیکھا، جو اپنے چہرے پر آنے والے ناگوار اثرات کو چھپانے میں کوشاں تھا۔ پھر بھی مسٹر شکتی، وش یو آل دی بیسٹ۔ ناتھ نے، جو اس سے بہرحال سینئر تھا، زبردستی کی مسکراہٹ اچھالی۔ اگلے چند منٹ بعد وہ اپنے خصوصی گرین روم میں، جسے پاکستان کے خلاف آپریشن روم کی حیثیت حاصل تھی، اس میں موجود سیٹلائٹ رابطوں کے ذریعے پاکستان سے لمحہ بلمحہ صورتحال ان کے سامنے آ رہی تھی۔ اس پر ان کی پلاننگ بھی ساتھ ساتھ جاری تھی۔ ڈی جی نے عملاً اس آپریشن کی کمانڈ شکتی کپور کو سونپ دی تھی، کیونکہ وہ خود بھی بہت عرصے سے کچھ کر دکھانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ موساد ہیڈ کوارٹر کا یوں تو ہر بلاک اپنی اہمیت کے پیش نظر اسرائیل ہی نہیں ساری دنیا میں خصوصی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے، لیکن CIA سے MI6 تک کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی سب سے زیادہ اہمیت موساد ہیڈ کوارٹر میں سومٹ بلاک کو دیتی ہے۔ سومٹ عبرانی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی انگریزی زبان میں کنگڈم کے ہیں، اور واقعی سومٹ آرگنائزیشن کو موساد میں کنگڈم کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ موساد کا وہ خصوصی سیکشن ہے جو ساری دنیا میں موجود کیٹسا سے ڈیلنگ کرتا ہے۔ ساری دنیا سے موساد کے لیے ایجنٹوں کی تلاش اور تربیت کے بعد ان سے کام لینے کی ذمہ داری بھی اسی سیکشن کی ہے۔ موساد اپنی زبان میں اس ڈپارٹمنٹ کو ملوکھا کہتے ہیں۔ سومٹ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ CIA، KGB، MI6 اور چائنیز انٹیلیجنس یا دنیا کی کوئی بھی اور انٹیلیجنس ایجنسی نظام چلانے کے لیے ساری دنیا میں اپنے ہزاروں ایجنٹوں کے ساتھ آپریٹ کرتی ہے، لیکن سومٹ آرگنائزیشن صرف 35 کیٹسا کے ساتھ ساری دنیا پر حکومت کر رہی ہے، جس کا تعلق موساد کے اس ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے۔ ہیڈ آف سومٹ کے سیکنڈ ان کمانڈ XO کو موساد کے آپریشنل کمانڈر کی حیثیت حاصل ہے، جس کے تحت 3 برانچیں کام کرتی ہیں۔ اس میں سب سے اہم اسرائیلی برانچ ہے، جسے اصولی طور پر تو A برانچ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد باقی دونوں برانچوں کو B اور C برانچ کہا جاتا ہے، لیکن اس کی خصوصی اہمیت کے پیش نظر موساد اسے اسرائیلی برانچ کہتے ہیں۔ اس برانچ میں مڈل ایسٹ ممالک کے علاوہ اسپین، یونان، الجزائر، ترکی، موراکو اور پاکستان شامل ہے۔ پاکستان ڈیسک اس سے پہلے باقاعدہ اس برانچ میں شامل نہیں تھا، لیکن پاکستان کے ایٹمی قوت بننے کے بعد سے موساد نے اس ڈیسک کو باقاعدہ اور خصوصی اہمیت کے ساتھ آپریٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے موساد یہاں اپنے سفارت خانے کے ذریعے تو متحرک نہیں ہو سکتی، لیکن عرب اسرائیل کی پہلی جنگ کے بعد ہی انہوں نے پاکستان میں اپنا جال بڑی کامیابی سے پھیلا رکھا تھا، اور اس کے لیے وہ اپنے بنیادی نظریے بائی دا وے آف ڈسپشن یعنی دھوکے کی بنیاد پر اپنے جاسوسی امور چلا رہے تھے۔ پاکستان میں اپنے مذموم مقاصد بروئے کار لانے کے لیے وہ کٹ آؤٹ استعمال کرتے تھے۔ کٹ آؤٹ انٹیلیجنس کی ایک اصطلاح جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایجنٹ کو اپنے مقاصد کے لیے خود سے لا علم رکھ کر استعمال کیا جائے اور اسے کبھی اس بات کا اندازہ نہ ہونے پائے کہ وہ کس انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہے۔ ڈیوڈ کا تعلق گو کہ سومٹ کی اسرائیلی برانچ سے تھا، اور وہی موساد کی طرف سے را کے ڈائریکٹر آپریشن شکتی کپور سے معاملات طے کر رہا تھا، لیکن اسے بھی اس بات کا بخوبی علم تھا کہ اس کا تعلق جس ایجنسی سے ہے اس کے تمام تر بزنس کا انحصار ڈسپشن پر ہے، اور ایجنسی کا پہلا اصول یہی ہے کہ وہ کسی پر اعتبار نہ کرے،
خواہ وہ کتنا ہی قابل اعتماد یہودی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے ڈیوڈ کو احساس تھا کہ را کے ساتھ اسے جوائنٹ آپریشن کے باوجود موساد اپنی حیثیت میں بھی پاکستان میں اس آپریشن کے سلسلے میں سرگرم ہوگی، اور وہ لوگ کبھی بھی صرف را یا ڈیوڈ پر اعتماد نہیں کریں گے، ہر خبر اور ایکشن کی تصدیق اپنے ذرائع سے باہر طور کریں گے۔ آج کی اہم میٹنگ اس سلسلے کی کڑی تھی۔ پاکستان ڈیسک کے انچارج زحاک رابین کے سامنے مابوہا مراٹس کی طرف سے اب تک جمع ہونے والی معلومات ترتیب کے ساتھ جمع تھیں۔ موساد مابوہا اس اطلاع کنندہ کو کہتی ہے جس نے کوئی اطلاع براہ راست حاصل کرنے کی بجائے کسی بھی ذریعے سے کسی اور سے حاصل کی ہو۔ مراٹس سے مراد مختلف ممالک کے ڈپلومیٹس آفیسز میں کام کرنے والے موساد کے وہ ایجنٹ ہیں جو غیر ملکی شہریت کے حامل ہونے کا کور استعمال کرتے ہیں لیکن موساد کے ایجنٹ ہیں۔ یہ تمام تر تفصیلات اس کے ساتھ اس میٹنگ میں موجود موساد کے ذہین دماغوں کے سامنے روشن ٹی وی سکرینوں پر چل رہی تھی۔ وہ لوگ شام کے بعد اکٹھے ہوئے تھے اور ساری رات آپس میں مختلف امکانات اور اطلاعات پر مباحث کرنے کے بعد را کی کارکردگی سے مطمئن دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ لیزا مارٹن ایک یہودی ہے، ہمیں اصولاً تو اسے چارے کے لیے استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا بھی ہے تو اس کو بحفاظت نکالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہودیوں کا خون بہت قیمتی ہے، محض را سے تعلق مضبوط بنانے کے لیے میں کسی بھی یہودی کو قربانی کا بکرا بنانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ڈیوڈ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ زحاک رابین نے بلیک کافی کا لمبا گھونٹ حلق میں انڈیلتے ہوئے خوشمگی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ کر کہا، ہمیں علم ہے سر، احساس بھی شدت سے ہے۔ یہ دنیا بھی گدھوں اور بے وقوفوں سے خالی نہیں ہوئی کہ ہم خداوند کی برگزیدہ قوم کے افراد کو بطور چارہ استعمال کرنے لگیں، لیکن ان حالات میں ایسا ناگزیر تھا۔ ایک ماتحت نے بڑی جرت دکھائی، سر کسی بھی پاکستانی مجاہد کو بے وقوف بنانے کے لیے اس کے سامنے یہودی کا لفظ استعمال کرنا اس ملک میں ناگزیر ہے۔ دوسرے نے تنزیہ انداز میں کہا، بات کچھ بھی رہی ہو، کسی یہودی کو مرنا نہیں چاہیے۔ وہ لوگ ہندو کے متعلق کوئی نیک جذبات نہیں رکھتے۔ لیزا مارٹن کی جگہ امریکہ سے کوئی بھارتی نژاد ہندو صحافی بھی بطور چارہ استعمال کیا جا سکتا تھا۔ زحاک رابین ان کی بات سے مطمئن دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم خیال رکھیں گے سر۔ اس کے ماتحت نے اپنے چیف کو مطمئن کرنا چاہا، شاید وزیر اعظم یہ بات پسند نہ کریں۔ زحاک نے انہیں وارننگ دینے کے انداز میں کہا، آپ کے احکامات کی تعمیل ہوگی سر۔ دوسرے ماتحت نے اطاعت گزاری کے انداز میں کہا، را پر نظر رکھو، یہ لوگ قطعاً قابل اعتماد نہیں۔ ٹارگٹ ایریا کی تلاش جاری رکھنا، مجھے آج شام تک اس جگہ کا علم ہونا چاہیے جہاں اسے رکھا گیا ہے، اور ہاں اس بات کو کبھی نظر انداز نہ کرنا کہ را کو اس جگہ کا علم نہیں۔ بہت مکار لوگ ہیں یہ، ان کے اپنے ایجنٹ وہاں موجود ہیں۔ میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ صرف کٹ آؤٹ سے کام چلایا جا رہا ہے، را خود انوالو ہے۔ اس نے آخری لفظ چباتے ہوئے قدرے غصے سے ادا کیا تھا، لیکن جناب ڈیوڈ نے، لعنت بھیجو ڈیوڈ پر، اس نے اپنے ماتحت کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ماتحت نے اسی طرح کہا جیسے وہ اس سے بھی زیادہ شدت سے لعنت بھیج رہا ہے۔ ڈیوڈ میری توقعات پر پورا نہیں اترا۔ کارل سمتھ پر نظر رکھنا، CIA بہت چوکس ہے، خصوصاً 11 ستمبر کے بعد سے۔ زحاک رابین نے انہیں دبے لفظوں میں آئندہ حکمت عملی سمجھا دی تھی۔ آپریشنل ڈیٹا ان کے سامنے موجود کمپیوٹر سکرینز پر نمایاں ہو رہا تھا۔ پانچوں بڑے غور سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ کبھی کبھی وہ ایک دوسرے کی طرف بھی چور نظروں سے دیکھ کر شاید ایک دوسرے کے جذبات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب بھی کیا تم اپنی بات پر قائم ہو باب؟ CIA کے ڈائریکٹر اسپیشل ٹاسک آرمسٹرانگ نے بلیک ہاک باب کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ باب نے فوم کپ میں موجود کافی کے آخری گھونٹ اپنے حلق میں اتارتے ہوئے کہا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ سائیکلنگ رپورٹ تمہارے سامنے ہے۔ ڈینیل کو اس جواب سے خاصی الجھن ہونے لگی تھی۔ سائیکلنگ اس عمل کو کہتے ہیں جب کوئی انٹیلیجنس ایجنسی مختلف رپورٹس کی تحقیق و تفتیش اور کانٹ چھانٹ کے بعد نتائج مرتب کرے۔ باب جانتا تھا کہ ڈینیل اس کی کم از کم اس بات میں کبھی ہاں میں ہاں نہیں ملائے گا۔ گو کہ CIA کے خصوصی حلقوں میں اسے احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، لیکن باب کو اس بات کا علم تھا کہ وہ بڑا راسخ العقیدہ یہودی ہے، اور ماضی میں بھی اس نے باب کے ساتھ مختلف آپریشنز کے دوران اس سلسلے میں اپنا سافٹ کارنر قائم رکھا تھا۔ مسٹر آرمسٹرانگ، جب ہمارے پاس اس امر کی شہادتیں موجود ہیں کہ کارل سمتھ موساد کے ساتھ تھرو ہے، تو آخر اسے چیک کر لینے میں کیا حرج ہے؟ باب نے اس مرتبہ معمول سے بلند آواز میں کہا تھا۔ لیکن سر میری بات پر غور فرمائیے، دہشت گردوں کی بلڈ لائن مڈل ایسٹ میں ہے، اور وہاں ہم موساد کے محتاج ہیں۔ ہمارے کئی جوائنٹ وینچر چل رہے ہیں۔ اگر مسٹر باب کی اس بات کو سچ بھی مان لیا جائے کہ کارل سمتھ موساد کے لیے کام کر رہا ہے،
तो भी उसे छेड़ना भिड़ों के छत्ते में हाथ डालने के मुतरादिफ होगा। यूं तो मिस्टर बॉब के नजदीक दुनिया का हर यहूदी मशकूक है। उसने कदरे तंजिया अंदाज में बॉब की तरफ देखकर कहा, लेकिन उनकी बात तो सच मानकर अगर हमने कार्ल स्मिथ को चेक भी किया तो ऐन मुमकिन है कि मोसाद भड़क उठे। मेरे ख्याल से 11 सितंबर के बाद हम जिन हालात से गुजर रहे हैं इनमें ऐसा कोई भी ऑपरेशन मुनासिब नहीं होगा। डैनियल ने अपनी बात मुकम्मल करने के बाद बज़ाहिर फातिहाना अंदाज में बॉब की तरफ देखकर मुस्कुराहट उछाली और अपना बुझा हुआ सिगार सुलगाने लगा। मिस्टर बॉब, मुमकिन है हम 11 सितंबर से पहले बहुत से मफरूजात की बुनियाद पर कोई भी एक्शन लेना मुनासिब समझते, लेकिन डैनियल की बात में वजन है। मुमकिन है हमें तवक्को से ज्यादा खतरनाक नताइज का सामना करना पड़े। इस डैम बिजनेस में कुछ भी मुमकिन है मिस्टर बॉब। डायरेक्टर आर्मस्ट्रांग ने बॉब की तरफ मानी खेज नजरों से देखा। ऑफ कोर्स सर, डैनियल ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मैं अपनी बात पर कायम हूँ जनाब, बॉब ने फैसला कुन अंदाज में कहा। ठीक है, अभी हम मीटिंग खत्म करते हैं, शाम को फिर देखेंगे, तब तक कुछ और इतलात भी मिल जाएंगी। बॉब, तुम मेरे साथ चल रहे हो ब्रीफिंग में? एक तो इन नेट कमेटियों से तंग आ गया हूं मैं। उसने आखिरी बात कदरे नागवारी के अंदाज में कहते हुए डैनियल को मुतमईन कर दिया था। डैनियल जानता था कि डायरेक्टर आर्मस्ट्रांग कभी मोसाद को नजरअंदाज नहीं करेगा। वो फातिहाना मुस्कुराहट के साथ मीटिंग रूम से रुखसत हुआ था। थोड़ी देर बाद आर्मस्ट्रांग और बॉब एक कैडिलैक के आखिरी आरामदेह सीट में धंसे सेनेट की तरफ आज़िम सफर थे। सर, इन हालात में पाकिस्तान को नजरअंदाज करने का बॉब ने कुछ कहना चाहा। मैं जानता हूं बॉब। आर्मस्ट्रांग ने उसकी नामुकम्मल बात काट दी। बॉब खामोशी से खिड़की के बाहर घूरने लगा। कार बगैर आवाज पैदा किए तेजी से कैनेडी बुलेवार्ड पर उड़ी चली जा रही थी। गाड़ी रोको। एक मोड़ पर अचानक ही आर्मस्ट्रांग ने ड्राइवर से कहा, जिसने अगले ही लम्हे हुक्म की तामील की। बॉब अचानक कार रुकने से चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। बॉब, गो अहेड, डू इट। उसने बॉब की आंखों में झांकते हुए अचानक ही अपना फैसला सुनाया तो बॉब को अपने बदन में सनसनी दौड़ने का एहसास हुआ। थैंक यू सर, उसने बेसाख्ता शुक्रिया अदा करते हुए कहा। ऑल द बेस्ट। आर्मस्ट्रांग ने उससे मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। बॉब को उसने यहाँ उतार दिया था और उसकी कार बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ गई थी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।